سعادت حسن منٹو اردو ادب کے ایک ایسے نام ہیں جو اپنے دور کے تاریخی المیوں کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات اور معاشرے کے خام مگر سچے پہلوؤں کو ایک نئی شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش اور 11 مئی کی مناسبت صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ اردو ادب اور سماجی شعور کے لیے ایک اہم ادبی تہوار بن چکی ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے قصبہ سمرالہ جنوبی پنجاب برطانوی ہند میں ایک کشمیری متوسط خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی غلام حسین پیشے سے جج تھے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہی، لیکن وہ تعلیمی پیشہ ورانہ روایت مکمل نہ کر سکے اور ادب، صحافت اور فلمی دنیا کی جانب زیادہ جھک گئے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد منٹو لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے پورے زور و شور سے اردو افسانہ، خاکے، مضامین اور ڈراموں کی تخلیق جاری رکھی۔ ہجرت کے دوران بھڑکتے ہوئے فرقہ وارانہ تشدد کو وہ اپنے بیشتر افسانوں میں ایک بے رحم لیکن دردمند آئینے کی طرح پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تصویر ایک سماجی حساسیت کا شاعر افسانہ کی حیثیت سے مرتبط بن جاتی ہے۔ منٹو نے اپنی مختصر مگر طویل اثر کی تحریریں، جن میں گمراہ، مجبور، معاشرے سے ٹوٹے ہوئے اور تاریک کرداروں کو مرکز بنایا، جسے مغربی اصطلاح میں انڈر ڈاگ یا مارجنلائزڈ کہا جاتا ہے۔ ان کے مشہور افسانوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں، بو اور لسی والی وغیرہ شامل ہیں، جن میں تقسیم، جنس، جنون، فرقہ وارانہ تصادم اور انسانی نفسیات کی گہرائیوں غیر معمولی بے باکی کے ساتھ دکھائی گئی ہیں۔ منٹو کی کچھ تحریریں جیسے ٹھنڈا گوشت اور کھول دو ان پر اخلاقیات اور اشتعال انگیز مواد کے الزامات لگانے کا پیش خواہ بن گئی، جس کے نتیجے میں وہ کئی مقدمات کا سامنا کرتے رہے۔ مراحل زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے اقتصادی تنگی، صحت کی خرابی اور معاشرتی تنزلی کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریریں ہی اردو ادب میں ایک نئی روایت کا درجہ رکھتی ہیں۔ سعادت حسن منٹو 18 جنوری 1955 کو لاہور میں وفات پا گئے، صرف 42 سال کی عمر میں۔ ان کی تحریریں آج بھی جدید اردو ادب کے اہم حصے کے طور پر پڑھی، پڑھائی اور تحقیق کی جاتی ہیں، اور ان کے نام سے وابستہ ادبی تقریبات، ایوارڈز اور اسٹیج ریڈیو ڈرامے ہر سال ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس دن کے تحت ان کے افسانوں کے مکمل اقتباسات، تجزیاتی مضامین، ڈرامائی خوانی اور تبصروں کے ذریعے نہ صرف ادبی اثرات کو یاد کیا جاتا ہے بلکہ یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ سچ کو چھپانا یا معاشرتی نقابوں سے ڈھانپنا ادب کی اصل روح کے خلاف ہے، جو منٹو کی تحریریں اپنے ربے تک حل کر دیتی ہیں۔